نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہ، حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ، اور اس اصلاح معاشرہ کمیٹی ویسٹ بنگال کے اس اجلاس کو منعقد کرنے میں کوشش کرنے والے احباب اور دیگر حاضرین کرام اور علماء اعظام اور محترم خواتین حضرات، الحمدللہ آسان و مسنون نکاح کے عنوان پر حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہ برابر مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت یہ سلسلہ برابر جاری رکھے اور امت کو مختلف طریقوں سے اور مختلف جگہوں میں ایسے مجلس سے منعقد کر کے نکاح کو آسان کرنے اور مسنون طریقے پر نکاح کرنے کے سلسلے میں آپ یہ کوشش فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور کامیاب فرمائے، اور جتنے نکاح ہو رہے ہیں اور ہوں گے وہ نکاح بالکل سنت طریقے سے ادا ہوں۔ اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات علماء کرام ہر جگہ ہر شہر میں ملک کے اس کی کوشش فرما رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر جبکہ حکومت کی طرف سے سخت قانون تھا لوگوں کے جمع ہونے پر، اس وقت میں نے دیکھا کہ نکاح بہت ہی آسان طریقے سے لوگ کر رہے تھے۔ مالدار سے مالدار لوگ بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی اور اپنے لڑکے کا نکاح کرتے تھے۔ وہاں کسی قسم کی نمائش اور کسی قسم کی فضول خرچی اور اسراف نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے خود 2-3 جگہ پہنچ کر نکاح پڑھایا تھا، حالانکہ مالی حیثیت سے بہت ہی اونچے درجے پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی جو نکاح کیا 10-12 آدمیوں کو جمع کیا اور بہت ہی معمولی انداز میں کچھ پینے کے مشروبات کا انتظام کیا، بسکٹ وغیرہ دیے، بس اسی پر اکتفا کیا۔ کھانے وانے کا بھی نظام نہیں، زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کا بھی نظام نہیں تھا۔ میری خواہش اس وقت ان لوگوں کے سامنے میں نے ظاہر کی۔ اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ
اس طرح نکاح کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، حکومت کی بات سنتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ان باتوں کی طرف ہماری توجہ، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات لاک ڈاؤن کے بعد بھی اگر اپنے تو اسی طریقے سے بہت آسان طریقے سے، آسان انداز میں آپ حضرات نکاح فرمائیے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو کتنا پیسہ کم، کتنا پیسہ امت کا بچ جائے گا، اور ان پیسوں کے ذریعے کتنے غربا کی شادیاں ہوں گی اور ان کے احتیاج کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اس موقع پر اس کا افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حکومت کی بات مانتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں زیادہ خرچ نہ ہو، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم پر، لیکن اس کے بعد جب رکاوٹ ختم ہوتی ہے تو پھر ہماری ہر خواہش ہم اس کو پورا کرنے کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں، بلکہ زبردستی ہم اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں اس بات پر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ ہماری بیٹی کا نکاح دوسرے لوگوں کے لیے ایک شاندار محسوس ہو، دوسرے لوگ ہمارے اس گھر کی شادی کی تعریف کرے۔ ہر گھر کی عورت یہ چاہتی، اگر عورتیں یہ ٹھان لے کہ میں اپنے بچے کا اور اپنی بچی کا نکاح مسنون طریقے سے ادا کروں گی، مسنون طریقے سے نکاح کروں گی، بغیر کسی فضول خرچی کے، بغیر کسی اسراف کے، بغیر کسی تبذیر کے، تو اللہ رب العزت بھی اس نکاح میں برکت ڈالیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نکاح کی وجہ سے آپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور ان کی زندگی کو بہت ہی نورانی بنا دے گا اللہ، اور بہت ہی خوشگوار وہ زندگی گزارے گا۔ لاک ڈاؤن میں جب حکومت کے ڈر کی وجہ سے جب ہم اپنی گھروں کی شادیاں بغیر کسی اسراف کے کر سکتے ہیں، سیدھی سادی مسنون طریقے سے، تو دوسرے وقت میں بھی ہم چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اونچا صاحب حیثیت ہو، اور چاہے وہ غریب خاندان کا بھی۔ زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے اسی وقت جب کہ ہمارے نکاحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کیا جائے۔ کہتے ہیں لوگ کہ گھر کے ہر فرد کو خوش کرتا ہے نکاح، کسی اپنے گھر کی شادی، اپنے نوکروں کو، یہاں تک کہ بھنگی کو بھی خوش کرتا ہے، لیکن
ناراض کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے. کیا ایسے نکاح اور ایسے دلہا دلہن کی زندگیوں میں چین و سکون آئے گا؟ دیکھیے آج کل جتنے دارالقضا ہیں جہاں کہیں بھی دارالقضا بھرے پڑے، روزانہ کتنے مقدمے آتے ہیں لڑائیوں کے، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے، روزانہ مقدمے چلتے. خود ان کے آپس میں قاضی صاحب فیصلہ کرنے کے لیے تیار، لیکن ان کی آپس میں خود لڑائیاں شروع ہو جاتی. قاضی صاحب کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ لڑکا مان، چاہے لڑکی مان لے لیکن لڑکا ماننے کے لیے تیار. لڑکا مان لیتا ہے تو لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ سب اس وجہ سے کہ نکاح کے موقع پر ہم اپنی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو نعمت ہے مال، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو بے جا اس کو خرچ کرتے ہیں. ابھی آپ نے حضرت مولانا سے سنا اسراف اور تبذیر پر طویل آپ نے روشنی ڈالی. اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. کھانے پینے میں بھی جب اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کھاؤ، تمہاری ضرورت ہے، حاجت ہے، بھوک لگ رہی ہے کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے پیو، لیکن ولا تسرفوا اللہ نے فرمایا اس کے بعد اسراف مت کرو، اسراف مت کرو. اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اسراف نہ کرو. اسراف کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے اور اسراف اور فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائیاں ہوتے. شیاطین کا بھائی ہو جائے تو پھر کیا خوب نچاتا ہے. کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ شیطان کا بھائی ہو جائے؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ بلکہ اس کو اپنا دشمن بناؤ. اللہ فرماتے ہیں شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، اس کی بات مت مانو، لیکن شادی کے موقع پر ہم اس کی ہر بات مانتے. وہ جو کہتا ہے اس طریقے سے وہ ناچتے. دوستو اور محترم خواتین، یہاں یہ مجلس قائم ہے آسان اور مسنون نکاح کے سلسلے میں کہ پورے ملک کے اندر یہ آسان اور مسنون نکاح کے سلسلے میں حضرات علماء کرام نے کوششیں کی اور کر رہے ہیں اور برابر ایسی مجلس سے قائم کر رہے ہیں. آن لائن میں ان علماء کی فکروں کی ذرا قدر کیجیے. حضرات خواتین کو چاہیے کہ حضرات علماء اور حضرات اکابر کس طریقے سے فکر فرما رہے ہیں کہ کسی طرح امت سمجھ جائے، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی صورت میں یہ فکر فرما رہے ہیں
ہمارے اکابر حضرات مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار اور خصوصاً حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، حضرات خواتین اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اپنی بیٹیوں کے نکاح کے وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں۔ آپ نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شادیاں کی، سیدھی سادی شادی، سیدھی سادی ہوتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر سیدھی سادی نہیں بلکہ خوب اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی۔ اعظم النکاح برکتاً ایسر مونت، اگر خرچ کم ہے، محنت کم ہے، اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں توڑا جاتا، تو اس میں چین اور سکون آرام ملتا ہے۔ ہم کو صحیح راستہ دلہا دلہن کو خصوصاً صحیح راستہ ملتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، خرچ کم نہیں، خرچ رکھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں اور پھر لوگ ہماری تعریف کریں، تو یہ معلوم کر لیں اور یقین کر لیں کہ اس میں برکت نہیں آتی۔ شاید لوگوں کی تعریف آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے بہت ہی اونچا اور بہت ہی عمدہ نکاح کیا، آپ نے بہت خرچ کیا، بہت شاندار نکاح کیا تم نے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف نہیں ہوئی۔ سخن کہہ کر کہیں دھتکار نہ دے۔ ہر موقع پر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نا، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک امت اس کو تھامے رہے گی اور اس پر عمل کرتی رہے گی گمراہ نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اور دوسری سنت رسول۔ آپ نے فرمایا سنت میری سنت، اگر آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، تو پھر ہم گمراہی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تصورات اور اس کا استحضار ہم کو ہوتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو تیرے احکامات پر چلنا آسان فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہر باپ اور ہر ماں دعا کرتی رہے گی تو نکاح کا جب وقت آتا ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کا، تو ضرور سنت کی طرف دیکھے گی کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ بس میری یہی درخواست ہے، ہم اپنے بچوں کی نکاح میں فضول سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کا نمونہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے حفاظت فرمائے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا عمرین صاحب رحمانی اور حضرت مولانا ابو طالب صاحب کا کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد فرمایا اور یہاں حاضر ہو کر کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی باتیں، سیدھی سادی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ بس
دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔